السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر دل کو چھو دینے والا، جھنجھوڑ دینے والا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس واقعے کو ایک بار ضرور سن لیں۔ اس واقعے کو سن لینے کے بعد شاید اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم نے اس واقعے کو نہیں سنا یا سن لینے کے بعد میں ہم نے عمل نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ ہماری دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے اور آخرت تو بالیقین برباد ہو جائے گی۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں ہے اور میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے، اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد محترم کو بلوایا۔ جب ان کے والد کو پتہ چلا کہ میری شکایت پیغمبر علیہ السلام کی عدالت میں کی گئی ہے اور مجھے طلب کیا گیا ہے تو اس کا دل بڑا رنجیدہ ہوا، وہ بہت دکھی ہوا، پریشان ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑا۔ چونکہ عرب کی گھٹی میں شاعری تھی تو راستے میں کچھ اشعار ذہن میں کہتے ہوئے پہنچے۔ اندر بارگاہ رسالت میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار سنیں جو وہ راستے میں سوچتے ہوئے آ رہا ہے۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی کیا مسئلہ ہے، کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ تو آپ کو مل گئی خبر، ہمیں مل گئی ہے، ہم اسے بعد میں سنیں گے، پہلے وہ اشعار سنائیے جو آپ نے دل ہی دل میں پڑھے۔ وہ مخلص صحابی تھے، یہ سن کر رونے لگے کہ جو اشعار ابھی میری زبان سے ادا نہیں ہوئے ہیں، میرے کانوں نے سنے نہیں ہیں، آپ کے رب نے وہ سن لیے ہیں اور اس نے آپ کو بتا دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ وہ اشعار کیا ہے، سنائیے۔ میں آپ حضرات کے سامنے وہ چند اشعار جو اس نے کہے تھے، ان اشعار کا عربی میں ترجمہ کرنا کما حق ہو مشکل ہی نہیں، ناممکن سا ہے۔ ان کو گھیرنا اور ان کی کیفیت کو سمجھنا یا آپ کو سمجھانا یہ ذرا مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں اردو میں ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ ذرا دل کے کانوں سے سنیے اور ایک مرتبہ سوچئے گا کہ وہ بوڑھا آدمی کیا کہہ رہا ہے، جوان، اور یہ سوچے گا کہ ہر جوان یہ سوچے کہ میرا باپ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے اور میرا باپ مجھ سے یہ مطالبات کر رہا ہے، کہیں میں تو اس جوان کی طرح نہیں ہوں۔ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن شروع ہو گئے تھے۔ تو روتا تھا، ہم سو نہیں سکتے تھے، تو نہیں کھاتا تھا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے، تو بیمار ہو جاتا تھا تو تجھے لیے کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے، کبھی کسی طبیب کے پاس جاتے تیرے علاج کے لیے، پھرتے گلی گلی پھرتے تھے، پریشان رہتے تھے کہ تو کہیں مر نہ جائے۔ حالانکہ موت الگ چیز ہے، بیماری الگ چیز ہے۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے، تغاریاں اٹھائے کہ میرے بچے کو گرمی مل جائے۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہے، لیکن تو کڑیل جوان ہو گیا ہے۔ پھر مجھ پر خزانہ ڈیرے ڈالے لیکن تجھ پر بہار آ گئی، میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا۔ اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا ہے، چل
اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا، مگر یہ کیا کہ جوانی آئی کہ تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئی، تو ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دے گا، تو ایسے بات کرتا کہ کوئی غلام سے بھی ایسے نہیں کرتا۔ پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں ہوں، میں تیرا نوکر ہوں، نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے دیتا ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ اشعار سناتے سناتے ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹے کا گریبان پکڑ کر فرمایا، انت و مالک لابیک، کہ تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرنی چاہیے، جوانوں کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ کہیں میرے باپ کے ارمان تو نہیں ٹوٹے، کہیں میں نے اپنے والدین کو تکلیف تو نہیں پہنچائی، کہیں کل قیامت کے دن کہیں میں تو عدالت کے کٹگرے میں کھڑا نہ ہونا پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر علیہ السلام ہماری بھی شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ہمارے والد بھی ہماری شکایت کرے، اور پھر پیغمبر علیہ السلام گریبان پکڑ لے اور آپ یہ کہہ دے کہ تو میرا امتی نہیں ہے، تو فرما بردار نہیں ہے، تو کیا ہوگا اس وقت اگر پیغمبر علیہ السلام نے اٹھا دیا؟ چلیے آئیے اور توبہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے والدین کے فرما بردار بن کر زندگی گزاریں گے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسے کہ انہوں نے ہمیں بچپنے میں چھوٹے سے پالا تھا۔ اللہ ہمارے والدین کی عمروں میں صحت کے ساتھ برکت عطا فرما۔